اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بیہودہ واقعات۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں شہرت یافتہ بیہودہ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے اپنی بیوی کی جفاؤں کا شکوہ کیا۔ بیوی بہت نافرمان ہے، سر چڑھی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، اس کی کوئی بات نہیں مانتی، وغیرہ وغیرہ۔ دوست نے کہا، یار ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں نے کیا تھا؟ دوست نے پوچھا، تم نے آخر کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، پہلی رات جب میری بیوی میرے کمرے میں آئی، کھانا تیار تھا، اس نے مجھے کھانا پیش کیا۔ اسی دوران ایک بلی آ پہنچی۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے ڈانٹا، لیکن بلی نہ بھاگی تو میں نے چھری اٹھا کر اسے وہیں ذبح کر دیا، تاکہ میری نئی نویلی دلہن کو معلوم ہو جائے کہ میری بات پختہ اور اٹل ہوتی ہے۔ اگر میری بات نہیں مانے گی تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور انجام بڑا سنگین ہوتا ہے۔ میں اپنے نافرمان کو سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ وہ پہلی رات ہی خوفزدہ ہو گئی اور اب جو کچھ کہتا ہوں فوراً بے چوں چرا مان لیتی ہے۔ سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ دوسرے دوست نے کہا، یار مشورہ تو بڑا اچھا ہے، قابل عمل ہے، لہٰذا اب اس نے بھی اس پر عمل کرنا چاہا۔ اپنے گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، دسترخوان پر بیٹھا، ادھر سے بلی بھی آ پہنچی۔ اس نے چھری اٹھائی اور گھیر گھار کر کسی طرح بلی کو قتل کر دیا۔ بیوی نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا، میاں جی، بلی کا قتل پہلی رات کام دیتا ہے، بعد میں نہیں۔ سوچئے، کیا یہی مردانگی ہے کہ پہلی ہی رات سے بیوی کو خوفزدہ کر کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ سختی و درشتی کا معاملہ کیا جائے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ بعض ملکوں میں یہ بیہودہ رسم پائی جاتی ہے کہ شادی کی رات دلہن اپنے حجلہ عروسی میں ہوتی ہے اور شوہر کو باہر مختلف مقامات کی سیر و تفریح کرائی جاتی ہے۔ رات کا ایک طویل حصہ گزر جانے کے بعد شوہر کو دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ دولہا اپنے ساتھ ایک ڈنڈا یا لاٹھی لے کر جاتا ہے اور دلہن کو خوب زود و کوب کرتا ہے اور پیٹتا ہے۔ جب وہ بیچاری چیخ چلا کر، بلک کر، تڑپ کر نیم جان ہو جاتی ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر اس کا مددگار، حمایتی یا فریاد رس کوئی نہیں پہنچتا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، پھر لاٹھی والے مرد جناب دولہا صاحب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی حسب منشا اسے نوچتے اور بھنبوڑتے ہیں، اس کی بقارت زائل کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو حضرت دولہا بھی اپنے حجلہ عروسی اور خوابگاہ سے خون سے رنگین ایک رومال جو پہلے سفید تھا لے کر برآمد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مردانگی کی دلیل کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ واہ، کیا دولہا ہے جس نے اپنی قوت مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی بقارت زائل کی اور پردہ بقارت کے پھٹنے سے جو خون نکلا اسے سفید رومال میں محفوظ کر لیا۔ پھر دولہا دلہن کی تعریف میں گیت گائے جاتے ہیں، دلہن کے باکرا ہونے کی اور دلہے میاں کی مردانگی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک شخص شادی کی رات جب اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کپڑے اتار دیے۔ تب وہ بھاگنے لگی، کبھی گھر کے ایک گوشے میں پناہ لیتی اور کبھی دوسرے گوشے میں چھپنے کی کوشش کرتی، مگر مرد اس کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا اور اسے اپنے قابو میں کر کے خوب روندا، بالآخر بقارت زائل کر دیا۔ یہ قصہ سن کر چڑیا گھر کی یاد آ جاتی ہے، جہاں سانپوں کی خوراک کے لیے چوہے ڈالے جاتے ہیں۔ چوہا سانپ کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کونے اور اس کونے میں چھپتا پھرتا ہے، لیکن سانپ اس کا پیچھا کر کے بالآخر اسے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے اپنے دم میں لپیٹ کر نیم جان کر دیتا ہے، پھر اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ چڑیا گھر کے سانپ اور چوہے کے قصے دولہا اور دلہن کے قصے میں کیا فرق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے چند ماہ بعد میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، کیونکہ پہلی رات کا اثر مستقبل پر پڑنا لازمی ہے۔ یہ ایسی اہم رات ہے جس کے اندر انسان کو کسی بھی بیجا حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ان تینوں قصوں پر ذرا غور کیجئے، کیا یہی مردانگی ہے جو آپ نے ان تینوں قصوں میں سنا؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی پہلی ہی رات اپنی بیوی کو دہشت زدہ کر دے تاکہ آئندہ وہ سہمی سہمی رہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ بیوی کو اپنا شریک حیات تصور کرنے کے بجائے ایک خدمتگار مشین تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کے بجائے مشین یا حیوان جیسا سلوک کیا جائے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی بیوی کے سامنے ہمیشہ اکڑا رہے، کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئے،
ہمیشہ پیشانی پر سلوٹے رہیں؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی کبھی اپنی بیوی کی کوئی طلب پوری نہ کرے اور اس کی بیوی کبھی اس سے کسی قسم کے سوال اور مطالبے کی ہمت نہ کر سکے، اس کے سامنے اپنی کسی خواہش کا ذکر نہ کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی مردانگی یہ ہے کہ شوہر کا دست شفقت دائمی طور پر بیوی کے سر پر رہے، وہ اپنا آغوش محبت اس کے حسین اور نرم و گداز جسم کے لیے سدا پھیلائے رکھے، وہ اپنا آہینی بازو اس کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے ہمیشہ تیار رکھے، اس کے رخ و زیبا اور گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کے لیے اپنے پیار کے بوسے نچھاور کرے، وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دوا پلائے، قسم قسم کے مشروبات پلائے اور خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے لقمے کھلائے۔ سچ پوچھو تو مردانگی یہ ہے، میاں بیوی کو باہم نہایت نرم و خو، شیریں ادا اور شفیق و مہربان ہونا چاہیے، البتہ جب اللہ پاک کی حرمتوں کو چاک کیا جائے، یا جب دامن کرامت پر ہر پانے کی بات ہو، یا جب عزت و آبرو کا معاملہ ہو، تو اس وقت نہایت سخت اور غضبناک ہونا چاہیے، یعنی ایسی نرمی نہ ہو جسے کمزوری تصور کیا جائے، اور ایسی سختی نہ ہو جو بد اخلاقی ہو جائے، لیکن توازن و اعتدال اور میانہ روی کا دامن ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سختیوں، مار پیٹ، اکڑپوں، تنگ دلی، سخت خوئی، پیشانی کی سلوٹوں، چہرے کی عبوستوں اور غصیلی نظروں سے اپنی بیوی پر اپنی مردانگی ثابت کر سکتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، بھول ہے، بے وقوفی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔